السلام علیکم جی، ناصر بٹ مجھے کہتے ہیں اور اس وقت قومی اسمبلی کے میٹنگ ہال میں موجود ہیں۔ یہ وہ میٹنگ ہال ہے جہاں پر کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی زہرا فرود جو ودود فاطمی ہیں ان کی جانب سے ایک ہم نے دیکھا کہ وہ گرجیں برسیں ان کی جانب سے بچوں کا جو مقدمہ ہے لڑا گیا، پی ایم ڈی سی حکام کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ میرے ساتھ وہ موجود ہیں، میڈم بہت شکریہ۔ آج کیا ہوا؟ بچے جاننا چاہتے ہیں دوبارہ سے، جیسے ہم نے بات کی کہ ایک امید دے دی جاتی ہے۔ گزشتہ سال بھی ایسا ہوا کہ 10 دن ڈیلے ہوگا، 15 دن ڈیلے ہوگا، 1 ماہ ڈیلے ہوگا، سم ٹائم وہ ہو نہیں پاتا۔ اس بار کیا امید ہے؟ آپ نے مقدمہ تو خوب لڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہیلتھ پہ ہم اتنا انٹرسٹ کیوں لیتے ہیں۔ میرے نزدیک ایجوکیشن سے زیادہ ہیلتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ والی بات ہوتی ہے۔ اگر بچہ تندرست ہوگا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر بچہ تندرست نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی ہے اس کو جتنا پڑھا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہیلتھ پہ میرا ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آج 6 مہینے سے میں نے چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ان بچوں کے لیے مجھے پی ایم ڈی سی میں بہت سارے، اس وقت ایم ڈی کیٹ کا تو نہیں تھا، لیکن پی ایم ڈی سی میں خود اتنے پرابلمس تھے کہ ہم لوگ اس کو فیس کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے کہا تھا اس کو بلائیے، خاص طور پہ بچوں کی اسکالرشپ اور ان چیزوں کی بہت آ رہی تھی۔ جو سیٹس کی انکریمنٹ کی ہم لوگ نے بات کی ہے کہ وہ بھی اس وقت سے تھی۔ لاسٹ ایئر بیسیکلی لاسٹ ایئر کا جو پرابلم تھا اس کو ہم یہاں پہ لے کر آ رہے تھے کہ اس سال وہ چیز نہ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پی ایم ڈی سی کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پی ایم سی کی ساری پالیسی چل رہی ہے، جس کو ہم لوگوں نے بہت مائنڈ کر رہے تھے کہ بل کو پاس کیے ہوئے 8 مہینہ ہو چکا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ختم ہونا چاہیے۔ پی ایم سی سے ہم لوگوں کی جان چھوڑنی چاہیے تھی، اور ہم لوگوں نے بہت سارے کریکشن کیے تھے پی ایم ڈی سی میں جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ آج میرا جو میجر چیز تھا وہ 3-4 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ایم ڈی کیٹ کا جو امتحان ہے اس کو تھوڑا ڈیلے کیا جائے۔ پھر دوسرا بچوں کا تھا کہ یہ جو پورٹل آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی تھی، اس میں خاصی پریشانی بچوں کو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سے آپ نے ایم ڈی کیٹ کا امتحان لیا، پھر رجسٹریشن فیس لیا، پھر یہ فیس، یہ تو ایک سلسلہ چل جاتا ہے۔ تو اب کب تک ان بچوں سے آپ پیسے نچوڑتے رہیں گے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اسکول کالجز بن گیا تو ایک انویسٹمنٹ ہو چکی ہے آپ کی۔ جب انویسٹمنٹ آپ کی ہو چکی ہے تو اس میں آپ کا جو ڈیلی جو خرچہ ہے یا منتھلی خرچہ ہے وہ آپ کا ایک پتہ ہوتا ہے کتنا ہوگا۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیس پہلے پاکستان میں پی ایم ڈی یہ کالجز کی فیس جو تھی وہ 6 لاکھ 6.5 لاکھ تھی سال کی، 6.5 لاکھ۔ اب کالجز جو ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کا میں نے سنا ہے کہ شاید 15 لاکھ ابھی بھی ہیں کچھ، جو پرائیویٹ ہیں وہ 30 سے 40 لاکھ تو فیس ہے، لیکن انڈر دا ٹیبل جو لیتے ہیں وہ 70-80 لاکھ روپیہ پر ایئر۔ تو آپ اس کو 5 سے اگر ملٹیپلائی کر دیجئے تو آپ سوچ لیجیے کیا ہو سکتا ہے۔ جو گورنمنٹ کالجز تھی ان کے 6.5 لاکھ تھی، 6.5 لاکھ، دیٹ از کوائٹ ریزنیبل، ٹھیک ہے، ظاہر ہے فیس ہوتی ہے، تنخواہیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ Is it per annum or like for 5 years؟ یہ پر انم تھا، 6.5 لاکھ پر انم۔ تو پر انم بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو 50,000 55,000 روپے فیس تھی، جو کہ ریزنیبل ہے، کیونکہ آپ کے پروفیسرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری لوازمات ہوتی ہیں جس کا خرچہ تو ہوتا ہے۔ لیکن اس کو آپ نے کنورٹ کر کے، اگر پرائیویٹ والوں نے اس کو 30-40 ہزار رکھا تو کوئی لمٹ بھی تو ہوتی کسی چیز کی، چوری کی بھی لمٹ ہوتی ہے یار، کتنے خرچے کھاؤ گے، کتنا پیسہ کھاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو 6 گز کا کپڑا چاہیے اور 6 فٹ کی زمین چاہیے، وہ بھی اگر نصیب میں ہو تو۔ نصیب میں ہو۔ میڈم، جو سب سے اہم ایشو ہے اس وقت، بچے جو ہیں تیاری کر رہے ہیں، لیکن آج کی خبر جو پہنچے گی اس کے بعد ایک تیاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سلو پروسیس ہو جاتا ہے، کیونکہ امید جاگ جاتی ہے کہ 10 15 20 دن مزید ملنے والے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، جیسے کہ آج یقین دہانی کروائی گئی ہے، رجسٹرار پہنچے جو کہ صدر نائب صدر آج پھر نہیں آئے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صدر نائب صدر کمیٹی میں آئے ہی نہیں۔ یہ ایک قومی اسمبلی کا جو ایک تقدس ہے اس کو پامال کیا جاتا رہا ہے۔ آج جو رجسٹرار جو کہ جونیئر آفیسر ہیں وہ یقین دہانی کروا کے گئے ہیں کہ کاؤنسل میں ہم معاملہ لے کے جائیں گے، اگر ایسا نہیں ہوتا اور کاؤنسل اس معاملے کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو کیا ہوگا؟ مجھے خاصی امید ہے
کیونکہ اگر منسٹری کے آئے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے اگر کہا کہ میڈم ہو جائے گا تو میرے خیال میں ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی, وہ آپ کے اوپر آپ نے اپنے میں کتنا اعتماد ہے, آپ کتنا کنونس کر سکتے ہیں کسی کو کام کرنے کے لیے, کوئی چیز کے لیے. اس کے لیے آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس ایسا مواد ہو جو آپ ان کے سامنے پیش کر سکیں, آپ اپنی بات کو سمجھا سکیں کہ یہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے امتحان بڑھنے میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ میرے بچے نہ خود امتحان دے رہے. میرا مقصد صرف ان بچوں کے لیے کرنا تھا جو کہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پچھلے سال جیسے میں نے آپ کو بتایا, پچھلے سال 6 بچوں کی خودکشی وہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. وہ ایک میرے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو, جب مجھے فون کرتے تھے اور ہم کہتے تھے مجھ سے بات فون پہ, ہم ان کو فون پہ ان سے بات کرتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے میں نے ان سے بات کیا تھا ان بچوں سے, اور آج مجھے پتہ چلا کہ وہ بچے چلے گئے. تو مجھے لگتا تھا کہ میرے بچے شاید ہیں, مجھے کچھ ہو گیا. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں, اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بچے, جو قوم کے بچے میرے بچے ہوئے نا, آپ کے میرے بچے سب میرے بچے ہیں, آپ بھی میرے بچے ہیں, یہ بھی میرے بچے ہیں, تو آپ لوگ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں جو پاکستان ملا تھا نا بہت اچھی حالت میں ملا تھا, اور ہم نے بڑے آرام سے اور سکون سے بڑی اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے ہم نے اپنی تعلیم پوری کی ہے. لیکن کیا ہم وہی چیز اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے ہیں؟ آج بچوں کو دیکھیں, وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں. یہ پاکستان ہم انہیں بچوں کے ہاتھ میں دینے والے ہیں. تو اگر یہ بچے مینٹلی ڈسٹرب بچے, آپ مجھے بتائیے, جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکیں گے وہ پاکستان کیسے سنبھالیں گے؟ پاکستان کا مستقبل ان بچوں کے ہاتھ میں ہے, ان بچوں کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں. اگر آج ہم ان بچوں کے لیے کچھ نہ کر سکے تو کل بچے آگوں کے لیے کیا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر مجھے حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور مجھے میرا بس نہیں چلتا کہ ہم کیا چیز ایسی کریں کہ یہ بچوں کی یہ پریشانی, چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں ہیں یہ. جیسے میں نے پی ایم ڈی سی سے رجسٹرار صاحب سے کہا کہ آپ لوگ ایک پالیسی کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ اگر آپ ایک پالیسی بنا لیں اور اس میں کر لیں کہ بھائی ایف ایس سی کے امتحان کے اتنے مہینوں کے بعد یا اتنے ہفتوں کے بعد جو بھی آپ کا ہوگا آپ نے امتحان لینا ہے, تو بچے ذہنی طور پہ تیار رہیں گے. یہ جو ہر دن کا ہوتا ہے نا, بچے اپنے وہ امتحان کو چھوڑ کر ایم ڈی کیٹ کے امتحانوں کی پریشانی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز کی پالیسی ہونی چاہیے. اگر ہر چیز کی پالیسی ہوگی, یقین مانیں یہ پرابلم کبھی نہیں ہوگا. آخر پہلے تھا نا, مجھے بتائیے کہ آخر ہم انہی جو ڈاکٹر جو ہمارے ساتھی ہیں, یہ ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے نہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان دیا, نہ ایل کا امتحان دیا, نہ کسی سے. اچھا, آپ نے جو یہ بات کی تھی پہلے بھی کہ ایم ڈی کیٹ امتحان ختم ہو جانا چاہیے, اس پہ خاصی یہ چیز وائرل بھی ہوئی, کنٹروورشل بھی ہوئی. آپ کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا, بلکہ انفیکٹ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جب ہم نے بل بنائی تھی تو اس میں ہم نے یہ ڈالا تھا, ہم نے ایم ڈی کیٹ کو ہٹا دیا تھا کہ نہ ایم ڈی کیٹ چاہیے نہ این ایل ای چاہیے. مگر ان لوگوں نے, منسٹری والوں نے یا جو بھی ہے, ہم نہیں پتہ, انہوں نے کسی نے ایم ڈی کیٹ کو واپس لے کر آ گئے. این ایل ای کو تو ضرور ہٹا دیا فار دا پاکستانی لوکل بچوں کے لیے. باہر سے جو بچے آتے ہیں ان کے لیے این ایل ای ہے, اینڈ دس رائٹلی سو. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ جو فارن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے امتحان لیا جاتا ہے, کیونکہ ہر ملک کی پڑھائی اپنی طرح سے ہوتی ہے. وہاں کی جو پرابلمس ہوتی ہیں, جو ڈیزیزز ہوتی ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, جو میڈیکل سے جو کنسرن ہوتی ہیں, وہ فرق ہوتی ہے. میڈم, کیا اسی طرح ہر بورڈ کی اپنی پڑھائی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں سندھ بورڈ کا حال آپ کے سامنے ہے, بلوچستان کے بورڈز کے حالات آپ کے سامنے ہیں, پنجاب بورڈز خاصے مشکل ہوتے ہیں, جو فیڈرل بورڈ ہے اس کے امتحانات خاصے مشکل ہوتے ہیں. اگر ہم ایم ڈی کیٹ ختم کر دیتے ہیں, یہ تجویز آپ کی مان بھی لیتے ہیں, تو کیا وہ بچے جو کراچی سے یا پشین سے یا کوئٹہ سے پڑھے ہوئے ہیں, جن کے نمبرز 97-8% بآسانی آ جاتے ہیں, وہ اس بچے کے مقابلہ کے کھڑے ہو جائیں گے جس کے 70% مارکس ہیں لیکن اس کے فیڈرل بورڈ میں مارکس ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, جب بچوں کا آپ امتحان ایف ایس سی کا لیں گے تو اسی کے کرائٹیریا پہ آپ سارا کچھ کر رہے ہوں گے. آپ کو بھی پتہ ہوگا, بچوں کو بھی پتہ ہوگا. تو آپ
ان FSC کے امتحان کو جیسے میں نے NLE اسی بیسس پر پایا تھا کہ جو میڈیکل کالجز کا جو لاسٹ 5th ایئر ہوتا ہے اس کا جو فائنل ایگزام ہوتا ہے اس کو آپ NLE میں ٹرن کریے. اسی طریقے سے FSC کے امتحان کو آپ MD کیٹ کا آپ بے شک ساری یونیورسٹیز کے میڈیکل یونیورسٹیز کے جو ڈین ہوتے ہیں پروفیسرس ہوتے ہیں ان کے جو پڑھانے والے ٹیچرس ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیے اور ان کے ساتھ مل کر کے کریے فیصلہ کہ بھئی کس قسم کا امتحان کیسے پیپرز بنانا چاہیے تاکہ بچوں کی ٹرانسپیرنسی ان کا میرٹ قائم رہے. دیکھیے میرا مقصد صرف میرٹ کا ہوتا ہے. جو بچہ اب بچوں کو پتا ہوگا کہ MD کیٹ نہیں ہمارا ہے ہی یہی FSC تو اگر یہ FSC صرف ہے تو پھر اسی میں ہی تیاری کریں گے نا MD کیٹ الگ سے تیاری نہیں کرنی پڑے گی. جی میرے ساتھ زہرا ودود فاطمی صاحبہ موجود تھیں. پیشے کے اعتبار سے یہ رکن پارلیمنٹ